اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 17واں حصہ یعنی 17 پارٹ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی اپنے پسر کی جدائی میں دن رات روئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں یوسف علیہ السلام کے غم میں سفید ہو گئیں۔ میں کیا کروں کہ جو میرا دوست، میرا سرپرست تھا، ایک روز ہی میں میری نظروں سے بالکل دور ہو گیا۔ کسی نے دنیا میں ایسا سقا نہیں دیکھا جو پیاسا دنیا سے چلا گیا ہو۔ عباس لبے دریا پیاسے شہید ہوئے۔ اکبر نے اپنے باپ سے پانی مانگا، لیکن صد افسوس کہ انہیں پانی میسر نہ آیا۔ اہل حجاز کے نزدیک سجاد علیہ السلام کی عزت و توقیر اور روحانی عظمت و منزلت بہت زیادہ تھی۔ بنی امیہ کے غاصب حکمرانوں کو آپ کا یہ مقام و مرتبہ ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لہٰذا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ہشام بن عبد الملک نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس نے چند افراد کے ذریعے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دلوا کر مسموم کر دیا۔ زہر اس قدر سخت تھا کہ آپ صاحب فراش ہو گئے۔ آپ کا علاج معالجہ ہوا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا اور آپ اسی طرح بستر پر تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے۔ بعض تاریخوں میں منقول ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کو ولید بن عبد الملک چھٹے اموی خلیفہ نے زہر دیا۔ آپ زہر سے مسموم ہوئے اور اسی کے اثر سے شہادت کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔ اس قول کو اگر تطبیق تاریخ کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ صحیح تر معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سید سجاد علیہ السلام کو ہشام بن عبد الملک کے مکر و فریب سے اس کے بھائی ولید بن عبد الملک کے حکم پر زہر دیا گیا ہو اور ہر دو برادران اس امر میں برابر کے شریک ہوں۔ دعوات راوندی میں نقل ہوا ہے کہ امام علیہ السلام بستر علالت پر بار بار اس جملہ کو دہراتے تھے: خدایا تو مجھ پر رحم کر، بے شک تو کریم ہے، خدایا تو مجھ پر رحم کر، بے شک تو رحیم ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے والد بزرگوار کی شہادت سعادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجھے اپنے سینہ اقدس سے لگایا اور آپ نے فرمایا: اے میرے فرزند ارجمند، اس شخص پر ظلم کرنے سے بچو جس کا انتقام لینے والا ذات خدا کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ حضرت ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ 3 بار بے ہوش ہوئے، پھر آپ نے آنکھوں کو کھولا اور سورہ اذا وقعت الواقعہ اور سورہ انا فتحنا کی تلاوت فرمائی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا: تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے وعدے کو ہمارے ساتھ وفا کیا۔ اس نے زمین کو ہمارے لیے وراثت قرار دیا اور بہشت میں ہم جہاں چاہیں گے وہاں قیام کریں گے۔ عمل کرنے والوں کا اجر کس قدر عظیم ہے۔ پھر آپ اسی وقت دنیا کو سوگوار چھوڑ کر رخت سفر آخرت باندھ گئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: امام سجاد علیہ السلام کی ایک اونٹنی تھی، آپ نے اس پر سوار ہو کر 22 حج کیے اور اسے ایک تازیانہ تک نہ مارا۔ امام کی شہادت کے بعد مجھے امام کے نوکروں میں سے ایک نے خبر دی کہ یہ اونٹنی باہر نکل گئی ہے اور امام کی قبر کے پاس 2 زانو بیٹھ کر اپنی گردن کو قبر امام علیہ السلام سے رگڑتی ہے، نیز نالہ و فریاد کر رہی ہے، حالانکہ اس نے امام کی قبر اطہر کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔
ایک اور روایت میں منقول ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اس اونٹنے کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ اس اونٹنی نے اپنے آپ کو خاک آلودہ کر رکھا ہے اور وہ اشک زدہ ہے، تو آپ نے اس اونٹنی سے فرمایا بس کرو اور اب اپنے مقام پر چلو۔ وہ اٹھی اور اپنے مقام پر لوٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد پریشانی کے عالم میں دوبارہ قبر امام پر پہنچی اور اس نے اپنے آپ کو مٹی میں غلطاں کر لیا۔ اس کی آنکھیں ہجر امام میں ساون کے بادلوں کی طرح برس رہی تھیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس کے پاس آئے اور امام نے فرمایا بس کر اور اٹھ بیٹھ۔ وہ نہ اٹھی۔ امام نے حکم دیا کہ اسے آزاد چھوڑ دو۔ اسے آزاد کر دیا گیا۔ وہ 3 دن تک قبر امام علیہ السلام پر گریہ کرتی رہی اور آخر اسی رنج و ملال کے عالم میں چل بسی۔ جب سید الساجدین علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے دار ابدی کی طرف کوچ کیا تو مدینہ کے لوگ اس وقت سمجھے کہ امام 100 گھرانوں کے کفیل تھے۔ امام ان گھرانوں کے لیے طعام مہیا کرتے تھے۔ مدینہ کے کچھ فقراء و مساکین کو اطلاع تک نہ تھی کہ ان کی کفالت کون کرتا ہے اور ان کے طعام و قیام کا اہتمام کون کرتا ہے۔ جب امام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت یہ سربستہ راز فاش ہوا کہ وہ امام سجاد علیہ السلام تھے جو ناشناس کے طور پر اپنے کندھوں پر غذا اٹھا کر ان کو پہنچاتے تھے۔ امام کے بدن اطہر پر طعام اور غذا کے اٹھانے کے نشانات تھے۔ بعض روایات میں مرقوم ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کو غسل دینے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تو آپ کے صحاب نے آپ کو حوصلہ دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے امام کے گلوئے اطہر پر زنجیروں اور توقوں کے نشان دیکھ کر آپ کے مصائب یاد آ گئے جو آپ کی اسیری کے دوران پہنائے گئے تھے۔